بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آج آپ کو خصوصاً طور پر بتائیں کہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، عبدالرشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ممبر قانون ساز اسمبلی، سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور ایکس چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی AJK اسمبلی بھی رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک ایسا تعارف ہے کہ جو کسی بھی تعارف کا کہا جا سکتا ہے کہ محتاج نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے میں بھرپور کردار اپنا ادا کر رہے ہیں۔ ترابی صاحب، اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ حریت رہنما، جیسے آپ نے بات کی کہ بڑی سطح پر مقبوضہ کشمیر کے اندر انہیں نظر بند کیا گیا ہے، تمام تر سچویشن ایسی ہے کہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور خاص کر کے نوجوانوں کو وہاں پہ انہیں شہید کیا جا رہا ہے، بڑی سطح پر نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور کیا کہیں گے کہ پاکستان اور خاص کر کے کشمیر کی جو اسمبلی ہے کیا رول دے سکتی ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے جو آپ کا سوال تھا اس کا ایک پہلو میں اجاگر کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی بڑی اہمیت ہے بین الاقوامی سطح پر۔ یعنی ایک پہلو تو ہے حکومتوں کا رویہ، اور اس حوالے سے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ بہت تشویش ہے کہ وہ مطلوب حد تک نہیں ہے، لیکن جہاں تک ادارے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ایشیا واچ ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ ہندوستان کے ان مظالم کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں BBC کی ڈاکومنٹری آئی ہے جس میں گجرات نریندر مودی کے وہ جو کارنامے تھے جو اس نے قتل عام کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کشمیر پر ہونے والے مظالم کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس طرح برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس عرصے میں متعدد کانفرنسوں میں خود مجھے نمائندگی کرنے کا موقع ملا، وہ ملائیشیا ہو، وہ استنبول ہو، وہ لندن ہو، یورپ کے دیگر مراکز ہوں۔ تو الحمدللہ ایک عمومی عوامی سطح پر تو پذیرائی موجود ہے، مودی اور بھارتی حکومت کے ان مظالم کی مذمت کی جا رہی ہے اور کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ البتہ حکومتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کو آگے بڑھ کر جو کردار ادا، اس کی قراردادوں میں پامال ہو رہی ہیں۔ اس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے تشویش کا اظہار تو کیا گیا، بالکل، لیکن آگے بڑھ کر اقوام متحدہ کو وہ فعال کردار جس میں کہ حکومتیں اپنا کردار ادا کریں، وہ ہدف ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو یا مسلمانوں کے دیگر مسائل ہوں، یہ چونکہ مسلمانوں کے مسائل ہیں اور اس میں مغرب کا، امریکہ کا، ان نام نہاد انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کا جو ایک متعصبانہ اور امتیازی سلوک اور رویہ ہے، اس کی وجہ سے وہ مطلوب حمایت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ عوامی سطح پر ایک جدوجہد ہماری جاری ہے۔ ہمارے جو وہاں پر نوجوان ہیں یا جس طرح سے بلا امتیاز سویلینز کو مجاہدین ڈکلیئر کر کے راتوں رات جو ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ گمنام شہداء کی قبریں، اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے جس کا اس وقت ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ بلا شبہ حکومت پاکستان نے مختلف ادارے ہیں، OIC ہے یا بین الاقوامی سطح پر جہاں پر بھی موقع ملا ہے ایک آواز اٹھائی ہے، لیکن ہندوستان کے مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے جس جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور مودی نے جو اقدامات کیے ہیں کشمیر کے علاوہ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، وہاں کی ہماری سینکڑوں تاریخی مساجد ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی شناخت جو ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ وہاں کے کرسچنز، وہاں کے دلت، وہاں کے سکھ، ان کے ساتھ جو سلوک روا ہے، ساری دنیا اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ مودی جو ہے وہ ایک دوسرا ہٹلر ثانی بن چکا ہے۔ جس طرح سے کہ ہٹلر کے ایک اس نازی فلسفے نے دنیا کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا اور ایک دو عظیم جنگیں برپا ہوئیں، کروڑوں انسان اس کا لقمہ اجل بنے اس کے اندر، اسی طرح سے مودی صاحب بھی یہ ایک ایسی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ اس بر صغیر کے اندر تقریباً 2.25 ارب انسانیت جو ہے اس کا وجود خطرے میں ہے اور اس کو روک لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک موقع ہے
کہ بین الاقوامی سطح پر اس سازگار فضا سے فائدہ اٹھائے اور دنیا کو باخبر کرے کہ مودی کے نظام کو روکا جائے اور کشمیریوں کو اپنا بنیادی حق دیا جائے، جس کا ہندوستان نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے اور ساری دنیا نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کی بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، اس لیے کہ وہ بیس کیمپ کی حکومت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری نہ حکومت پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، نہ حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ جو وہاں کے حالات ہیں، جو حالات کا تقاضا ہے، آگے بڑھ کر جس طرح سے ہماری حکومتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، اس کا فی الحال فقدان نظر آ رہا ہے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی یہ کارکردگی بڑھائیں اس حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سابق ممبر قانون ساز اسمبلی عبدالرشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمی فورم کے یہ لیڈر ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ تمام تر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ ہر موقع پر یہ اجاگر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عالمی فورم پر لوگ کشمیر ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں اور حل کے لیے کیا تجاویز دیتے ہیں۔ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جانوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2 منٹ کی خاموشی پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، صرف 2 منٹ کی خاموشی ہوتی ہے، ہاں وہ حریت رہنما یاسین ملک ہوں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ نظر بند ہیں، تو ان کے لیے ہم یہاں پہ صرف خاموشیاں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ کیا پریس کانفرنس سے، کیا پروگرام کرنے سے کشمیر ایشو حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس حوالے سے ایک تو ہماری بڑی کامیابی یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ ساری دنیا اس کو مسترد کرتی ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، یا یہ کہ مسئلہ کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے 75 سال سے ہندوستان یہ بیانیہ ساری دنیا کو بیان کرتا رہا، یا ابھی جس طرح سے 3 سال پہلے اس نے اقدامات کیے اور ریاست کو انٹیگریٹ کر دیا اور کہا جی کہ اب تو بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے اس نے اس کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس کے جو اپنے دوست ہیں، خاص طور پر جن کی سرپرستی میں یہ سارا عمل کر رہا ہے، ان کو بھی یہ جرأت نہیں ہو رہی۔ ساری دنیا مسئلہ کشمیر کو ایک حل طلب مسئلہ سمجھتی ہے، بلکہ اس مسئلے پر جنگیں ہو چکی ہیں، 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں، ان کے درمیان ایک کشیدگی کا ماحول ہے، تو دنیا اس کو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سمجھتی ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے، اظہار بھی کرتی ہے، فورمز کے اوپر بھی اظہار کرتی ہے کہ کسی بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان شہداء کا، ہمارے ان قائدین حریت کا، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ساری دنیا میں ماحول بنا ہے، یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے، اور ہندوستان کو اسی وجہ سے بڑی تشویش بھی ہے، شرمندگی بھی ہے۔ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فضا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ اس فضا سے اب آگے ایک اچھی حکمت عملی کے مطابق ایسا دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے سفارتی سطح پر، اور وہ دباؤ اس بیانیے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو حکومت پاکستان دو ٹوک اپنا یہ موقف اختیار کرے کہ جب تک کشمیر کے اندر مزاحمت موجود ہے، ہندوستان کی وہاں پر جو فوجی پوزیشن ہے وہ ایک قابض فوج کی ہے۔ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، بین الاقوامی اصولوں کے مطابق، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک مترادف علاقہ ہے، وہ ہندوستان کا کوئی سیٹل حصہ نہیں ہے کہ وہ 9-10 لاکھ کے قریب 30 لاکھ سے زیادہ 30 سال سے زیادہ اس نے وہاں پر فوج متعین کی ہوئی ہے۔ اس غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، وہ سفارتی سطح پر بھی ہے، عوامی سطح پر بھی مزاحمت ہے، وہ عسکری سطح پر بھی ہے۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس مسئلے میں ایک فریق ہے۔ اپنے اس بیانیے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیاسی سفارتی حمایت سے آگے بڑھ کر دنیا کی کوئی بھی آزادی کی تحریک جو ہے بیس کیمپ کی مؤثر حمایت اور پشتیبانی کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی، اور پاکستان اس میں یہ حق رکھتا ہے کہ دنیا کو باور کرائے کہ جب تک کشمیریوں کی وہاں مزاحمت کی تحریک موجود ہے اور جب تک ہندوستان کی قابض افواج موجود ہے، تو کشمیریوں کی ہر محاذ پر، جس محاذ پر بھی وہ تقاضا کریں گے، ریاست پاکستان ان کی پشتیبانی کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کے ساتھ وہاں پر ہونے والی جدوجہد کی پشتیبانی کا حق ادا کیا جائے اور دنیا کو باور کرایا جائے کہ ریڈ لائن ہندوستان کراس کر چکا ہے، ہم اپنی اشارے کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر دنیا متوجہ ہوگی اور وہ آپ کو عالمی حمایت حاصل ہوگی، جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہندوستان پر وہ مطلوبہ دباؤ بڑھے گا کہ وہ کشمیر پر اپنا قبضہ چھوڑے اور کشمیریوں کو اپنا حق دے۔ تو اس وقت حکومت پاکستان کو اپنا بیانیہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو عدم استحکام ہے سیاسی، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپس میں باہم مذاکرات
اور باہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ان سارے مسائل، ہماری سیاسی قیادت ہے، ہماری پالیسی ساز ادارے ہیں، ہماری عسکری قیادت ہے، وہ اس کشمیر کی تحریک کی خاطر ان شہداء کی قربانیاں، لاکھوں شہداء ہیں جنہوں نے آج تک قربانیاں دی ہیں، اس مقدس خون کی اس کی قدردانی کے لیے، اس کو رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنے آپ سے اٹھیں، اپنی جماعتی خول سے اٹھیں، اپنے شخصی تعصب سے اٹھیں، اپنے اداراتی انا سے اٹھیں، اور یہاں پر یکجہتی کا ماحول پیدا کر کے وہ کشمیریوں کی پشتیبانی کا حق ادا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری پرعزم ہے کہ اپنی اس جدوجہد کو منزل کے حصول تک انشاءاللہ وہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے، اور جو آزاد کشمیر میں مسائل چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی عبدالرشید رابی صاحب سے ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ ضلع باغ سے آپ ممبر قانون ساز اسمبلی بھی رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ترقیاتی جو مسائل تھے یا ترقیاتی جو کام ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں؟ وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہیں تنویر الیاس صاحب، وسطی باغ سے انہیں جتوانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا، اور بنیادی کردار آپ ہی کا تھا، بڑے مارجن سے الیکشن جتوایا۔ ابھی جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں، ان کی جیت میں الحمدللہ ہماری حکمت عملی کا ایک بڑا کردار تھا، اور وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس وقت ان کی ایک کمٹمنٹ تھی ان کی باقی قیادت کی طرف سے بھی، کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ایک تو آزاد کشمیر کے اندر یہاں پر میرٹ کی بالادستی اور عدل اور انصاف کی جو ہے وہ علمبرداری، اس کا اہتمام کریں گے، بلا تخصیص ڈیولپمنٹ کریں گے، اور آزاد کشمیر ہمارے جو خطہ ہے اس کو ایک رول ماڈل بنائیں گے تاکہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے یہ ایک پرکشش خطہ بنے اور ہماری اس تحریک کی اس کی تقویت کا ذریعہ بنے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ 1.5 سال گزرنے کے باوجود ایک تو بدقسمتی ہے کہ خود اس پارٹی کے اندر کوئی یکجہتی کی فضا موجود نہیں ہے، باندھ باندھ کی وہاں پر بولیاں ہیں، اور یعنی جو توقعات تھی عوام کی، یہ باقی عوام کی میں کیا کہوں، خود ان کے اپنی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، وہ خود مجھ سے رجوع کرتے ہیں، وہ گلہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی جیت میں کردار ادا کیا اس میں ہمارے کارکنان بھی تھے، اس میں باقی لوگ بھی تھے، یعنی کوئی اس وقت جو ہے وہ جو بھی وہاں پر کوئی کام کاج ہو رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس میں اس بنیادی کور ٹیم کی مشاورت کا، ان کے اعتماد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس وقت وہ ایسے افراد کے گھیرے میں نے ان کو ملاقات کر کے بھی باور کرایا کہ اس پر ان کے اپنے کارکنان کو، حلقے کے عوام کو بڑی تشویش ہے۔ ایک نوسر بازوں کا ٹولہ ہے جو ہر حکومت میں جو ہے وہ اپنا چاپلوسی اور خوشامد کر کے اپنا ایک مقام بناتے ہیں اور اسکیمیں کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر بھی اس وقت بڑی شکایات، ہماری پچھلی حکومت میں بھی ہم کولیشن پارٹنر تھے، فاروق حیدر صاحب کی جو حکومت تھی اس میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کام ہوئے، جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا، پچھلے 25-30 سال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پر لوکل باڈیز کے جو فنڈز تھے، خود فاروق حیدر صاحب اس میں توجہ دی، مانیٹرنگ کا اہتمام کیا، تو میکسیمم وہ فنڈز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے۔ اور اس وقت جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے محکموں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جتنی اسکیمیں ہیں ان کو وہ نیٹ پر تشہیر کریں، یہ چھپا کے فائلوں میں نہ رکھیں کہ فائلوں میں تو وہ اسکیمیں پاس ہوتی ہیں اور لوگ کھا پی جاتے ہیں۔ پھر اس کا یہ اہتمام ہوا کہ وہ ساری اسکیمیں جو ہیں وہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ وہ تشہیر کرتا تھا، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن پچھلے 1.5 سال سے جو ان کی اسکیمیں ہیں، یا فاروق حیدر صاحب نے آخری بجٹ میں جو اسکیمیں جاتے جاتے تقسیم کی ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں، ان کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن ان کی جو اسکیمیں ہیں ہمارے اپنے حلقے کے اندر، خود اپنے ان کے جو کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، خود ہماری جو ٹیم ہے وہ شدید بے اطمینانی کا شکار ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس حوالے سے ساری اسکیموں کا ڈیٹا جمع کریں، پورے ریکارڈ کے ساتھ پھر میں عوام کے سامنے جاؤں گا، لوگوں سے پھر معذرت بھی کروں گا کہ بھئی ہم سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جن بھی لوگوں نے قوم کے، ریاست کے وسائل لوٹ مار کی نظر کیے ہیں، کھائے پیے ہیں، انشاءاللہ ان کے پیٹ سے بھی ہم برآمد کریں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے، اور لوگوں کو انشاءاللہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان سے جو توقعات تھی
بدقسمتی سے نہ صرف حلقہ وسطی باغ بلکہ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ ایک مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو ایک بڑا المیہ ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر بھی بہت بڑا صدمہ ہے، اس لیے کہ میری اپنی بھی بڑی توقعات تھی کہ کم از کم یہ نئے آدمی ہیں، باوسائل آدمی ہیں، ان کا جو ہے وہ کوئی وہ کھانے پینے کا چکر نہیں ہے، اللہ نے ان کو بے پناہ وسائل دیے ہیں اور یہ بڑی کوئی نئے انداز سے خدمت کریں گے، حلقے کی خدمت کریں گے، ریاست کی بھی خدمت کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ان کا جو کردار ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے بلکہ مایوس کن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ضلع باغ میں بڑے عرصے کے بعد ایک وزیر اعظم ملا اور ہسپتال کے مسائل دیکھے جائیں تو جوں کے تو ہیں، وہاں پہ عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تعلیم کے میدان میں، وہ بھی جوں کے تو ہیں۔ ترقیاتی میدان میں اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم کا یہ ایک ہی دورہ تھا جس میں انہوں نے اعلانات تو بہت بڑے بڑے کیے، لیکن گراؤنڈ پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو ہمارے ناظرین کو دکھائی جا سکے یا کسی کو دکھائی جا سکے کہ وزیر اعظم تنویر الیاس نے یہ کام کیا ہے۔ حلقے کے لوگ آپ سے بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ترقیاتی کام زیادہ سے زیادہ کروائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کون سی مشکلات، کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جس وجہ سے آپ ایک پراپر رول نہیں دے سکے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوا، دیکھیے جو ہم نے ایک ان کے ساتھ انتخابی مفاہمت کی تھی وہ ایک حلقے کی سطح پہ تھی، اور اس میں ایک تو کشمیر کے حوالے سے ایک اجتماعی طور پر بیس کیمپ کے رول کو فعال کرنا تھا، اور دوسرے پھر عوام کے جو حقوق اور ان کے مسائل تھے، اس حوالے سے 3-4 پوائنٹس پہ ہمارا ایک اتفاقی رائے ہوا تھا۔ تو اس میں ایک تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے یا وہ مجھ سے زیادہ ہماری وہاں کی جو جماعت ہے، ہماری ٹیم ہے، اس نے وہ انتخابی مفاہمت کی تھی، اور اس کو ہماری جماعت نے ظاہر اجتماعی سطح پر اس کو اس طرح سے آن نہیں کیا۔ اگر جماعت اس کو آن کرتی تو اس کے نتیجے میں ہم زیادہ قوت اور زیادہ طاقت کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کمٹمنٹس کو منوانے میں خود بھی اور پوری ہماری اجتماعیت اس میں اپنے کردار ادا کرتی۔ تو ایک تو بڑا فیکٹر وہ ہوا کہ بدقسمتی سے وہ پھر ایک جو کیفیت ہوئی، اس سے بڑی مشکل سے ہم نکلے ہیں، ایک تو وہ تھا۔ لیکن دوسری پھر ان کی اپنی ذمہ داری تھی کہ اس اپنی اخلاقی جو کمٹمنٹ تھی اس کو وہ نبھاتے، تو انہوں نے اپنی ان کمٹمنٹس کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں کیا کہ ہم نے کتنی قربانی دی اور کتنا اپنا ایک قریبی ایک لحاظ سے داؤ پہ لگایا۔ اور اس میں پیش نظر ہمارے یہی تھا کہ بھئی کشمیر کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ مودی کے اقدامات کے بعد جو کیفیت بنی ہے، اس میں عالمی سطح پر ان کی ترجمانی، ان کی آواز ہم ہی بن سکتے تھے۔ تو اس میں اجتماعی طور پر پورا ایک نقشہ ہمارے پیش نظر تھا کہ کس طرح سے بیس کیمپ کی گورنمنٹ اور بیس کیمپ کے ادارے جو ہیں ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اپنے مقامی مسائل ہیں، ضلع باغ ہے یا پوری ریاست ہے، اس کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اپنی ذمہ داری اس طرح سے پوری نہیں کیا، جس کا ہمیں افسوس ہے۔ ہاں، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں یہ یقیناً ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن منعقد ہوئے ہیں، اس میں اچھی باصلاحیت نوجوان قیادت آئی ہے، پڑھی لکھی قیادت آئی ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ یقیناً اس پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے اداروں نے، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر، اگرچہ یہ پراپر ہوم ورک کے ساتھ الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، بڑی لٹیگیشن ہے اور بڑے مسائل بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پیش رفت ہے۔ اب ان اداروں کو باوسائل بنائیں، اور لوکل گورنمنٹ کا جو ایک تصور ہے ساری دنیا کے اندر، با اختیار اور باوسائل بنا کر یہ ادارے لوگوں کی خدمت کریں اور بلا امتیاز کریں سوسائٹی کی اور عوام کی۔ یہ جو ایک کلچر ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ جس نے ووٹ نہیں دیا اس کے سارے حقوق جو ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں نظام کے اندر، تو اس کلچر کو ختم کرتے ہوئے میرٹ پر کام کیا جائے، اور اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وسائل دے، حکومت پاکستان بھی وسائل دے، حکومت آزاد کشمیر بھی وسائل دے، اور اس تجربے کو کامیاب کرے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ تراوی صاحب، ان شارٹ اس حوالے سے جواب دیجیے گا کہ تنویر الیاس صاحب نے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو آپ سے وعدے کیے وہ وفا نہیں کر سکے؟ دیکھیے، اس میں ہم نے کوئی ذاتی کسی غرض کے لیے تو کوئی ان کی اللہ کے فضل سے ہماری ساری ٹیم نے جو ہے وہ ایک رضاکارانہ کیمپین کی، 3-4 دن جو یہ معاہدہ ہمارا ہوا، اس کے بعد بھی
वफाकी मिनिस्टर यहाँ से गए। एक पैसे की कोई जो है वो तेल पेट्रोल जैसे होता है इलेक्शन के अंदर, ना कोई जो है वो उनसे किसी सहूलत का हमने फ़ायदा उठाया। रज़ाकाराना तौर पर हमने जो है वो कुर्बानी दी, हमारी टीम ने मेहनत की, लेकिन ये है कि हमें अफसोस है कि उन्होंने वो हमारी टीम को भी बहुत मायूस किया और हल्के के अवाम को भी बहुत मायूस किया। और जो एक लोगों की तवक्कुआत थी, ख़ुद उनकी अपनी जो मुखलिस टीम है, उनकी पार्टी की भी जो कैडर है, वो भी इस वक्त सख्त एहसास महरूमी का शिकार है। तो हमें अफसोस है कि मजमूई तौर पर उनके आने से अपने हमारे हलके को जो एक तक़वियत मिलती और तामीर व तरक्की होती और जो एक लोगों की तवक्कुआत थी उसके मुताबिक हम पेशरफ्त करते, अफसोस है कि उसका एहतमाम नहीं हुआ। सही, बिल्कुल ठीक है। ज़िला बाग और ख़ास करके वस्ती बाग से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि किस पार्टी से और किस टिकट से नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं तो अब जमात इस्लामी का हिस्सा हूँ और आइंदा इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है कि इससे पहले भी मैंने हमेशा माजरत की है अपनी जमात से। पिछले इलेक्शन में भी मैंने माजरत की थी कि भाई बहुत हो गया है। तो आइंदा भी अगर जमात का जो भी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह उसके मुताबिक फिर वहाँ हिकमत अमली बनाएंगे। हल्का बस्ती बाग के अंदर जमात इस्लामी जो है, अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ी क़ुव्वत है और उसका एक बड़ा बेस मौजूद है। हमने उस प्लेटफार्म से बड़ी खिदमत भी की है, बड़ी जद्दोजहद की है, 25-30 साल, अल्लाह का शुक्र है। एक बड़ी मुखलिस टीम हमारे पास मौजूद है जो पिछले इस बुरान में किसी हद तक डिस्टर्ब भी हुई, लेकिन हम इंशाअल्लाह उसको नए सिरे से मनज़म कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने अवाम को, अपने बाग के अवाम को और पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जमात उनके दुखों का मदावा भी करेगी और उनके मसाइल का और तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो तर्जमान का किरदार हमेशा जमात ने अदा किया, आइंदा भी करती रहेगी। जी ठीक। आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए और ख़ासकर PTI आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब के लिए कोई ख़ास पैगाम, जो वहाँ के मसाइल हैं उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ये जिसको हम बेस कैंप कहते हैं, उसका बुनियादी जवाब तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर एक मुख्तसर सा खित्ता है। पाकिस्तान में कई ज़िलों से आबादी और रकबे के लिहाज से आज़ाद कश्मीर छोटा है, लेकिन उसको एक बड़ा रियासती प्रोफाइल मिला हुआ है। हमारी असम्बली है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारी जो है वो असम्बली है। तो इतना बड़ा एक सेटअप है हमारे पास। उसकी वजह जवाज़ तहरीक आज़ादी कश्मीर है। तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त एक ख़तरनाक दोहराए पे खड़ी है और जिस तरह से बदकिस्मती से पाकिस्तान को पुश्तबानी का हक़ अदा करना चाहिए था, पाकिस्तान अपने मसाइल में गिरा हुआ है। हमारी कश्मीर के अंदर की क़यादत जो है इस वक्त जेलों में है। एग्जैक्टली। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका तर्जमान बनना, ये आज़ाद कश्मीर की क़यादत और आज़ाद कश्मीर के अवाम की ज़िम्मेदारी है। वो ज़ाहिर है जो लोग हुकूमत में होते हैं, आज PTI हुकूमत में है, कल कोई दूसरी जमात थी, आइंदा कोई और होगी, तो हुकूमतों की हमेशा ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि ख़ास तौर पर बेस कैंप के अंदर अवाम को, सियासी क़यादत को जोड़ के वो एक इज्तिमाई बयानिया ऐसा बनाएं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की तर्जमानी भी करें और उनके लिए उम्मीद की किरण भी बने और सब मिलकर अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि यहाँ पर पॉलिसी का जो एक उसकी जो कमज़ोरी है, उसका जो ज़ौफ़ है, वो दूर हो सके और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप मिलकर इस तहरीक की हकीकी पुश्तबानी कर सकें। उसमें मैं समझता हूँ कि चाबी जो है वो आज़ाद कश्मीर की क़यादत के पास है। हमेशा उसी चाबी को हमने बरूए कार लाया है। हमने सबको इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर भी एक रायमंद बनाई है, हुकूमत के फ़ैसले भी दुरुस्त किए हैं और अब भी ज़रूरत इस अमर की है कि बेस कैंप का हमारा जो वो किरदार है वो फ़ाल होना चाहिए। उसमें हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, उसमें अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी है, उसमें सारे अवाम की भी ज़िम्मेदारी है और सारी जमातों की भी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह जिस जमात से तहरीक से मेरा ताल्लुक़ है, अव्वल रव से उसकी तरजीह अव्वल यही तहरीक है। हम इंशाअल्लाह इसके अंदर कोई ऐसी फरोगदाश नहीं करेंगे। हम अपने ज़िम्मेदारियों को अदा करने की भरपूर कोशिश इससे पहले भी करते रहे और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब्दुल रशीद तराबी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने सुना, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।